بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کل کے دن ایک نہایت شرمناک واقعہ رونما ہوا جو کہ پاکستان کی تاریخ کا نہایت شرمناک واقعہ تھا۔ یہ واقعہ دینی بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی گھٹیا ترین واقعہ ہے۔ اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید نے مسجد وزیر خان میں گانے کی شوٹنگ کی۔ مسجد وزیر خان لاہور میں واقع ایک تاریخی مسجد ہے۔ یہ مسجد 17ویں صدی کے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کی گئی۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو کا مقصد مسجد وزیر خان کی تاریخ بتانا نہیں ہے، بلکہ یہ نشاندہی کرنا ہے کہ ہم مسلمان کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ایک مسجد جہاں ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، ہزاروں مسلمان یہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو کیا اب اس مسجد میں کسی کو ناچ گانا کرنا زیب دیتا ہے؟ اس مسجد میں کیا کسی بھی مسجد میں ناچ گانا کرنا بلکہ اس کے متعلق سوچنا بھی شرعی گناہ ہے۔ مگر یہ سب سوچے سمجھے بغیر صبا قمر اور بلال سعید نے اس مسجد میں ڈانس کی ویڈیو شوٹ کی۔ جہاں تک ان ناچنے گانے والے لوگوں کی بات ہے تو یہ لوگ تو ویسے ہی دین سے بہت دور ہیں، مگر حیرانگی اس بات پر ہے کہ ان ناچنے گانے والے لوگوں کے دل و دماغ نے ان کو ایک عبادت گاہ میں ناچنے کی اجازت کیسے دی؟ ایک غیر مسلم بھی اپنی عبادت گاہ کا احترام کرتا ہے، وہاں خاموشی سے بیٹھتا ہے، مگر یہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے کیا کر بیٹھے ہیں؟ اگر ان ناچنے گانے والے لوگوں کو تھوڑا سا بھی دین کا پتہ ہوتا تو یہ کبھی ایسا کام نہ کرتے۔ ہمارا دین اسلام جو کہ ایک سچا اور شفاف دین ہے، اس نے تمام مسلمانوں کو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی عزت کرنے کی تلقین کی ہے، مگر یہ ناچنے گانے والے انہوں نے تو اپنا حرام کام مساجد میں کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہم مسلمان کس سمت میں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں مساجد کے تقدس کا نہیں پتہ؟ مگر لاسانیت اور پیسے نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ بہرحال اس معاملے میں جہاں پر یہ ناچنے گانے والے لوگ اور ان کی پوری ٹیم قصوروار ہے، تو دوسری جانب مسجد کی انتظامیہ اور محکمہ اوقاف بھی اس معاملے میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ محکمہ اوقاف اور مسجد کی انتظامیہ نے ان ناچنے گانے والے لوگوں کو ڈانس کی شوٹنگ کی اجازت کیوں دی؟ اور اگر محکمہ اوقاف نے اجازت دے بھی دی تھی تو انتظامیہ کو اس کو روکنا چاہیے تھا، مگر افسوس اسے نہیں روکا گیا۔ بہرحال موجودہ وزیر اعظم کو اس معاملے پر اور اس معاملے میں ذمہ دار لوگوں کے خلاف فوری ایکشن لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جس ریاست مدینہ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس ریاست میں مساجد میں ناچا نہیں جاتا، لہٰذا انہیں اس معاملے پر فوری ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے کام کر کے ہم اپنا امیج دنیا کے سامنے خود خراب کر رہے ہیں، اور اس طرح کے کاموں سے ہماری نیگیٹو امیج دنیا کے سامنے یہی جا رہی ہے کہ ایک طرف ہمارے کشمیری بہن بھائی ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، اور دوسری طرف ہم یہاں مساجد میں ناچ گانا کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خدارا یہ تمام ناچنے گانے والے لوگ کچھ شرم کریں، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مشہور کر ہی دیا ہے تو اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف گامزن کریں، نہ کہ اس طرح کے کام کریں کہ جس سے تمام مسلمانوں کو دینی اور ملکی سطح پر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس معاملے کے متعلق اپنی اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس معاملے کے خلاف ایکشن لے، اور آگے یہ ناچنے گانے والے لوگ اس طرح کے کام کرنے کا کبھی سوچ بھی نہ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی شر انگیزی سے بچائے، آمین۔